بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگلش گریڈ 11 میں آج ہم یونٹ 10 The world is too much with us پڑھیں گے۔ یہ ایک نظم ہے، ولیم والڈسورتھ نے لکھا ہے۔ اس کا ترتیب مرکزی خیال ہے اپریشیشن اینڈ پریزرویشن آف نیچر۔ یہ MCQ میں اکثر آتا ہے کہ اس نظم کا مرکزی خیال کیا ہے، تو یہ یاد کرنا لازمی ہے۔ The world is too much with us کا تھیم کیا ہے؟ اپریشیشن اینڈ پریزرویشن آف نیچر، فطرت کی حفاظت کرنا، قدرت کی حفاظت اور قدردانی کرنا، یہ اس کا نظم کا مرکزی خیال ہے، اور ولیم والڈسورتھ نے یہ نظم لکھا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم صرف ٹرانسلیشن پڑھیں گے، اگلی ویڈیوز میں ہم پیرافریز اور ریفرنس ٹو دا کنٹیکسٹ ود ایکسپلینیشن پڑھیں گے، تو آپ لوگوں کو یہ نظم اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ اس ویڈیو میں ہم صرف ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن کریں گے۔ The world is too much with us. The world دنیا is here too much بہت زیادہ with us ہمارے پاس۔ Late and soon late دیر سے and soon اور جلدی۔ Getting حاصل کرنا and spending اور خرچ کرنا۔ We lay waste our powers ہم اپنی طاقتیں ضائع کرتے ہیں۔ Little we see in nature that is ours little بہت کم we see ہم دیکھتے ہیں in nature فطرت میں، قدرت میں، کائنات میں that is ours جو ہمارا ہے۔ We have given our hearts away a sordid boon we have given our hearts away ہم نے اپنے دلوں کو دیا ہے۔ given away کا مطلب ہے دینا۔ a sordid boon ایک گندی نعمت۔ a sordid boon انگلش میں جب دو اپوزنگ آئیڈیاز ایک ساتھ آتے ہیں تو اس کو عکسی مورن کہتے ہیں۔ sordid boon یہاں پر عکسی مورن کا ایگزامپل ہے۔ This sea یہ سمندر that bears her bosom to the moon This sea یہ سمندر that bears جو ننگا کرتا ہے her bosom اپنا سینہ to the moon چاند کو۔ sea سمندر کو پرسنیفائی کیا گیا ہے، اس کو ہیومن کریکٹرسٹک دیا گیا ہے، تو یہاں پر پرسنیفیکیشن ہے۔ جب ہیومن کوالٹی نان لیونگ آبجیکٹ کو دی جاتی ہے تو اس کو انگلش میں پرسنیفیکیشن کہتے ہیں۔ اس لائن میں پرسنیفیکیشن ہے، یعنی ہیومن کریکٹرسٹک انسان کی خصوصیت سمندر کو دی گئی ہے۔ The winds that will be howling at all hours The winds ہوائیں that will be howling جو شور مچائیں گے at all hours سب گھنٹوں میں and اور اب gather now اور اب جمع ہوئی ہے like sleeping flowers سوئی ہوئی پھولوں کی طرح for this اس کے لیے for everything ہر چیز کے لیے we are out of tune ہم دھن تان سے باہر ہے۔ ٹیون دھن کو کہتے ہیں، تان کو کہتے ہیں، ہم دھن سے باہر ہے۔ it moves us not کا مطلب ہے it does not touch our emotions یہ ہماری جذبات کو حرکت نہیں دیتے، یہ ہمارے جذبات کے لیے اچھا نہیں ہے۔ it moves us not یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، شاعر کہتا ہے۔ یہ سب چیز اوپر جو اس نے ذکر کیا۔ گریٹ گاڈ عظیم خدا I'd rather be میں اس کے بجائے بنوں گا a pagan ایک کافر suckled in a crate out one suckle جو بڑا کیا گیا ہو، suckle کا مطلب ہے فیڈ کھلانا، نرس بڑا کرنا، breast feed جس کو بڑا کیا گیا ہو، ایک کافر جو بڑا ہوا ہو in a crate عقیدے میں، out one outdated پرانے عقیدے میں، creed فیتھ کو کہتے ہیں ریلیجن مذہب عقیدہ، out one پرانا outdated so might I تو شاید میں standing on this pleasantly اس خوشگوار چراگاہ پر کڑے ہو کر standing mean کڑا ہونا on this pleasant خوشگوار لی چراگاہ کو کہتے ہیں لی have glimpses نظارے کروں گا، جھلکیاں دیکھوں گا that would make me less forlorn جو مجھے کم اداس کرے گا that would make me جو مجھے بنائے گا less کم forlorn اداس
have sight of Proteus, اور پروٹیس کو دیکھوں گا. سائٹ مین ٹو سی اور آبزرو. ہیو سائٹ میں دیکھوں گا پروٹیس کو. پروٹیس کون ہے؟ یہ سی گاڈ، سمندری گاڈ ہے. سن آف اوشنس، اور یہ سن ہے اوشنس کا. پروٹیس سی گاڈ. یہ ایم سی کیو میں آیا تھا کہ پروٹیس کون ہے؟ یہ سی گاڈ ہے. ایم سی کیوز کے لیے یاد کریں. رائزنگ فرام دا سی، سمندر سے اٹھتا ہوا. اور ہیئر اولڈ ٹرائٹن، یا بوڑھے ٹرائٹن کو سنوں گا، یا بوڑھی ٹرائٹن کو سنا. ٹرائٹن کون ہے؟ یہ لارج ملسک ہے. یہ گریک گاڈ آف دا سی ہے، اور یہ سن آف پوسیڈن، گریک گاڈ آف سی ہے ٹرائٹن. بلو ہیز ریڈ ہارن، بلو پونک مارتی ہوئی. ہیز ریڈ ہارن، اپنے پھولوں کے ہار والی. سینگ باجے کو. یا میں بوڑھی ٹرائٹن کو سنوں گا، بلو کہ وہ پونگ مارتے ہیں. ہیز ریڈ ہارن، اپنے پھولوں کے ہار والی. سینگ باجے کو. اباؤٹ دا پوئٹ، شاعر کے بارے میں. ولیم والڈزورتھ 7 اپریل 1770 کو پیدا ہوا تھا. 23 اپریل 1850 کو وفات ہوا تھا. اپریل. واز این انگلش رومانٹک پوئٹ، انگلش رومانٹک شاعر تھا. who with Samuel Taylor Coleridge helped to launch the Romantic Age in English literature with their joint publication Lyrical Ballads 1798. 1798 میں انہوں نے لیریکل بیلٹس پبلش کیا تھا، شائع کیا تھا، جس کی وجہ سے رومانٹک ایج انگلش لٹریچر میں شروع ہوا تھا. His famous poems are، اس کی مشہور نظمیں ہیں The Prelude. ولیم والڈزورتھ کی مشہور نظم کون سے؟ The Prelude. Ode on Intimations of Immortality, Lucy, Poems and Daffodils, etc. تو یہاں پر ٹرانسلیشن اس نظم کی ختم ہو جاتی ہے. اگلی ویڈیوز میں پیرافریز ایکسپلینیشن ود ریفرنس ٹو دا کنٹیکسٹ پڑھیں گے، تب آپ لوگوں کو یہ نظم اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.